نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، فَإِنِّي قریب، وہ مجھے قریب پاتے ہیں۔ اجیب دعوت الداع، میں ان کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اور جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ انسانی فطرت بھی ہے کہ جو بات اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میری دعا ضرور قبول ہو۔ یقین کے ساتھ اللہ سے جب بھی مانگا جائے تو اللہ ضرور دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہمارے قریب ہیں۔ اور کتنے قریب ہیں؟ اللہ خود فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اتنا قریب جو وہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ فرمایا جہاں تم دو ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، تین ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں۔ میں ہر بات تمہاری دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں۔ اور اس کے باوجود اللہ نے کچھ ایسے اوقات، کچھ ایسے مقام بتا دیے کہ ان اوقات میں اور ان مقامات پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ان اوقات کا، ان مقامات کا لحاظ رکھ کے جو دعا مانگتا ہے، آنسو بہاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی چوکھٹ پہ آ کے اپنے آپ کو خم کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اوقات میں سے افضل ترین وقت تہجد کا وقت ہے۔ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تہجد کی نماز کے بعد اللہ سے مانگنا، اس کو آپ سب سے بڑا وظیفہ سمجھ لیں۔ کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت اللہ بندے کے اتنے قریب ہوتے ہیں، آواز آتی ہے، اے بندے تجھے کوئی پریشانی ہے، آج اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے تو مجھ سے مانگ، میں تیری پریشانی کو دور کر دوں۔ آج اولاد کی فرما برداری کے لیے مجھ سے مانگ، میں تجھے فرما بردار نیک صالح اولاد دے دوں۔ اگر تو صاحب اولاد ہے، تیری اولاد کو فرما بردار بنا دوں۔ رزق کے لیے مجھ سے مانگو، حلال پاکیزہ کشادہ رزق دے دوں گا۔ حصول جنت کے لیے مانگو، جنت عطا کر دوں گا۔ جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے آزادی دے دوں گا۔ باقی اوقات ہمیں خود پکارنا پڑتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ ہمارے دروازے کی دستک دے کر دروازے کو کھٹکھٹا کے کہتے ہیں، اے بندے تو مانگنے والا تو بن، تو اپنا دامن تو پھیلا، تو عاجزی تو کر، دیکھیں میں کیسے تیری حاجات کو پوری کرتا ہوں۔ یہ افضل ترین وقت ہے۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ نماز بہت بڑا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔
جب آپ نے یہ عبادت نماز والی جو ساری عبادتوں کی سردار ہے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر آپ اللہ سے جو بھی جائز دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا بھی آپ کی پوری ہوگی۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ خود اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیے، اقیم الصلاۃ، اور نماز بھی پڑھتے رہیں، ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ یہ نماز کے اندر، تلاوت کے اندر اللہ کا ذکر ہے۔ تلاوت قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ایسے بابرکت عمل، ایسے بابرکت مواقع ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعہ کا مبارک دن، اس دن دعا قبول ہوتی ہے۔ 2 خطبوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سارے مبارک عمل ہیں جن میں دعائیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے قبول فرماتے ہیں۔ عصر کے آخری وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ عصر سے لے کر مغرب تک یہ سارا وقت قیمتی ہے، لیکن اس کا جو آخری وقت ہوتا ہے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بیت اللہ کے اوپر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ طواف کی حالت میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ حتیم کے اندر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اور صفا مروہ کے درمیان، میلین اخضرین کے درمیان، جہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑ کر گزری تھی، کل کو اضطراب کی حالت میں وہاں سے گزری تھی، دعائیں مانگتی ہوئی گزری تھی، جس طرح وہ بے تابی اور بے چینی کی حالت میں دعا مانگ رہی تھی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا قیامت تک میرے محبوب کا امتی وہاں سے بھی بے چینی کی حالت میں گزرتے ہوئے جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد، طواف مکمل کرنے کے بعد، صفا مروہ مکمل کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مدینہ منورہ کی حاضری جب اللہ عطا فرما دیں، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر مسجد قبلتین کے اندر دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ مسجد قباء کے اندر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ مبارک جگہ ہیں، مبارک اوقات ہیں جہاں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر مظلوم جو دعا بھی کرتا ہے اللہ مظلوم کی دعا سنتے ہیں، اللہ مظلوم کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اگر اللہ اس میں کوئی تاخیر کر دے تو اس کی بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن مظلوم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ان بابرکت اوقات میں، ان بابرکت اعمال کے بعد دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے آداب بھی کچھ ہیں۔ آداب کا لحاظ کر کے اگر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے، عاجزی اور انکساری سے مانگی جائے، اور مانگنے والا چہرہ ہو، مانگنے کے آثار نظر آتے ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک فقیر 1 روپیہ مانگنے کے لیے کتنی عاجزی اور انکساری کرتا ہے، اور اللہ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں ان کے سامنے عاجزی سے، انکساری سے اور پورے یقین سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ دعا صرف مرد حضرات کے لیے نہیں، تمام میرے محترم بھائی بہنیں بیٹیاں مائیں ان اوقات میں
اور ان اعمال کے بعد اگر دعا مانگیں گی اللہ اپنی رحمت سے ضرور دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور میرے تمام محترم سامعین کو ان مبارک اوقات میں اور ان مبارک اعمال کے بعد دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔